أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے رب ہیں، پالنے والے ہیں، سب پر مہربان اور بے حد مہربان ہیں، قیامت کے دن کے مالک۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یعنی ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ آپ نے فضل و انعام کیا ہے، جن پر آپ کا غضب بھی نازل نہیں ہوا اور جو راستے سے بھٹکے بھی نہیں۔ بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے۔ اگر اللہ رب العزت اپنی رحمت کو کھینچ لیں اور واپس لے لیں تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ کلام پاک میں یہ کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا علم ہم نے آپ کو دیا ہے وہ سب ہم واپس لے لیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات آباد ہے۔ اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تک پہنچیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام جو دو آپ کے سامنے آئے، الرحمن الرحیم، اس کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک تو یہ ہے کہ سب پہ عام ہے اور دوسری یہ ہے کہ خاص ہے۔ اس عام رحمت کی وجہ سے اللہ رب العزت غیر مسلم کو بھی موقع دیتے ہیں۔ کس کو؟ غیر مسلم کو بھی موقع دیتے ہیں۔ اب اس موقع سے وہ دھوکہ کھا لیتا ہے، اس موقع سے وہ دھوکہ کھا لیتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں۔ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے بلکہ اسے توبہ کر لینی چاہیے۔ کلام پاک نے کہا ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، کہ جب یہ لوگ ہمارے عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر ان کا ایمان ان کو کام نہیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمیں موقع مل گیا ہے، ورنہ اللہ رب العزت نے تو کلام پاک میں یہ کہا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ رب العزت مخلوق کے گناہ پہ گرفت کرنے لگے تو کسی جانور کو زمین پہ زندہ نہ رکھے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت، گناہ تو انسان نے کیا ہے، جانور نے کیا جرم کیا ہے کہ جانور کا تذکرہ گناہ انسان کے ذہن میں کیسے آ گیا؟ گناہ کس نے کیا؟ ہم آپ نے کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دینے پہ آ جائیں تو کسی جانور کو زمین پہ باقی نہ رکھیں۔ تو تعجب کی بات ہے۔ نتیجہ یہ نہیں کرنا چاہیے نا کہ اللہ اگر سزا دینا چاہیں تو تمام کسی بھی آدمی کو زمین پہ نہ رہنے دیں، لیکن کیا ہے انداز؟ کسی جانور کو زمین پہ نہ رہنے دیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نے عجیب جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، اللہ رب العزت نے جانور بھی انسان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ کس کے لیے پیدا کیے؟ انسان کے لیے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے۔
کل جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، کل جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس غصے میں بھی انسان کا مقام بتلا رہے ہیں کہ تم اپنا مقام سمجھو کہ اللہ اگر تمہیں مٹائیں گے تو جانور کو بھی مٹا دیں گے۔ کس کو مٹا دیں گے؟ جانور کو بھی۔ جانور تمہاری وجہ سے زندہ ہے، جانور ہماری وجہ سے زندہ ہے۔ ہم نہیں رہیں گے تو قیامت آ جائے گی، ہمارے مٹ جانے کا نام قیامت ہے۔ آسمان نے کیا گناہ کیا ہے؟ زمین نے کیا گناہ کیا جی؟ ان چیزوں نے کیا گناہ کیے ہیں؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین تہو بالا ہو جائے گی جی، یوم تبدل الارض غیر الارض، آسمان و زمین کا نظام بدل جائے گا، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، آسمان بادل سے پھٹے گا۔ تو آسمان و زمین نے کیا گناہ کیا تھا؟ گناہ تو ہم نے کیا تو ہم پہ قیامت آئی، قیامت تو ہم پہ آنی چاہیے، لیکن آسمان و زمین پہ قیامت کیسے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کی عظمت کو بتایا ہے کہ ہم اتنے قیمتی ہیں کہ ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بچا رکھا ہے۔ اگر ہم جو ہے نہیں رہیں گے تو پھر کائنات بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک موقع اللہ تعالیٰ نے موت تک دے رکھا ہے، اس میں عام ہے اللہ کی رحمت، صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے، کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا لے۔ لیکن جب موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ریزرو ہو جائے گی ایمان والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس کے ساتھ خاص ہو جائے گی؟ ایمان والوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دو قسمیں ہیں، عام رحمت رحمت عامہ، اور خاص رحمت رحمت خاصہ۔ تو خاص رحمت کی ابتدا جو ہے نا موت سے ہوگی، جو ایمان کی بنیاد پہ ہوگی۔ کس کی بنیاد پہ؟ ورنہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اتنی عام ہے کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے پوچھا حضرت عزرائیل علیہ السلام سے، جو فرشتہ موت، ملک الموت، موت بدن میں جو جان ہے نا، اس جان کو اللہ تعالیٰ نے بدن کے پنجرے میں ایک ٹائم کے لیے قید میں ڈالا ہے۔ ایک وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے روح کو بدن میں کیا کیا؟ قید میں ڈال دیا۔ بدن پنجرے کی طرح ہے، جیسے طوطے کو قید میں ڈال دیتے ہیں نا، بلبل کو قید میں ڈال دیں، کوے کو نہیں، اس کی آواز کوئی اچھی نہیں ہوتی کہ کوے کو بھی پنجرے میں بند کرنا شروع کرتے ہیں۔ مولانا جلال الدین حکمی رحمۃ اللہ نے مسنوی میں لکھا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ ہماری آواز اللہ تعالیٰ کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ ہم کو پنجرے میں قید کر دیتے ہیں۔ پنجرے میں یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا ربی یا ربی یا ربی، جیسے بلبل کو قید کر دیتے ہیں، اس کو آزاد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، ٹھہرو بھی۔ کیوں؟ اللہ کو بہت ہماری عطا پسند آتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی سے ناخوش ہوتے ہیں، کسی سے ناراض ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جلدی سے اس کا کام بنا کر ہٹا دیتے ہیں، اس کو قید میں نہیں ڈالتے، اس کو قید میں نہیں ڈالتے۔ بہرحال جان بدن میں اللہ تعالیٰ نے مقید کر دیا ہے، قید میں ڈال دیا ہے، اور 3 نظام بنائے ہیں جان کو بدن سے نکالنے کے لیے۔ کتنے نظام بنائے ہیں؟ 3 نظام۔ اس کو موت کہتے ہیں۔ موت بھی ایک مخلوق ہے، یہ نہیں کہ عدم ہے، ایک مخلوق ہے موت۔ جیسے نیند ایک مخلوق ہے، نیند کیا ایک ہے باضابطہ کوئی چیز، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آ کے آدمی کو دبوچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ وہ حاوی نہیں ہوتی، آدمی کو دبوچ لیتی ہے۔ ایسی موت بھی کوئی مخلوق ہے، اسی لیے قیامت کے دن موت کو بکرا اور مینڈھے کی شکل میں اللہ بنا دیں گے، اور اس کو پھر ذبح کریں گے۔ موت کو موت آ جائے گی، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، یا تو جنت ہے تو ہمیشہ کے لیے، جہنم ہے تو ہمیشہ کے لیے۔ تو جو بدن سے جان نکالی جاتی ہے نا، اس کے 3 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے؟ 3 طریقے۔ ایک تو یہ ہے کہ خود اللہ نکالتے ہیں، یہ بہت آسان ہے، بہت آسان، بہت آسان، رحمان اور رحیم ہے، بہت آسان ہے۔
اللہ حکم دے دے مر جاؤ، موت ہو گئی، اللہ نکالے، یہ بہت آسان ہے۔ اللہ دوسری یہ ہے کہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نکالے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، رگوں میں ڈوب کر جان کو کھینچنے والے فرشتوں کی قسم۔ اس کی مثال حدیث میں کیا دی گئی؟ کانٹے ہیں، کانٹے دار درخت ہے، آپ نے ریشم کی چادر اس پہ ڈالی، ریشم کی چادر جس میں کانٹا پیوست ہو جائے، بالکل اس میں کانٹا پیوست ہو جائے، پھر اس چادر کو کھینچیے، کھینچنے کے بعد چادر کی کیا حالت ہوگی؟ ٹھیک اسی طریقے سے بدن سے جان نکالی جاتی۔ جتنے مزے زندگی میں کرنے ہیں گناہوں کے کر لیجئے، موت کے وقت میں نقشہ دکھا دیا جائے گا، ایک ہی مرتبہ میں سارا بدلہ لے لیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جان دینا سیکھو۔ کہاں؟ اللہ کے راستے میں۔ اللہ کا راستہ علم کا راستہ، اللہ کا راستہ دین کو پھیلانے کا راستہ، جیسے مدرسے جاتے ہیں یا جیسے مسجدوں میں جاتے ہیں جماعت کی شکل میں، یہ سب اللہ کے راستے۔ کسی اللہ والے سے ملنے جاتے ہیں، اللہ والے آتے ہیں نا بینگلور میں، کبھی کہیں سے یہاں سے وہاں سے آتے رہتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے سب اللہ کا راستہ ہے۔ یعنی جس راستے میں اللہ کی محبت میں چلے، جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، اس نماز کے لیے آ رہے ہیں، 5 نمازوں کے لیے بھی اللہ کا راستہ ہے، یہ سب بخاری میں ہے۔ کس میں ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے راستے میں جان دینا سیکھو۔ اس میں سب سے بھاری جو ہے نا وہ شہادت ہے۔ کیا؟ شہید ہونا، گردن کٹا دینا، کیونکہ ہماری جان اور مال کو اللہ نے خرید لیا ہے۔ کس نے خریدا؟ اللہ نے خریدا۔ تو مخلوق اس کو خرید نہیں سکتی، اور بکی ہوئی چیز بک نہیں سکتی۔ کس چیز کے بدلے میں خریدا ہے؟ جنت کے بدلے میں، جنت کا اعلیٰ مقام ملے گا۔ کیوں خریدا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان دینا ہے، شہید ہونے کا جذبہ۔ کیا ہونے کا جذبہ؟ شہادت جنت کا سب سے مختصر راستہ ہے۔ جب اس امت کے شہید چلیں گے تو ابراہیم ہٹ جائیے، اسماعیل ہٹ جائیے، موسیٰ ہٹ جائیے، عیسیٰ اور نوح ہٹ جائیے، امت محمدیہ کا شہید آ رہا ہے، راستہ دیکھیے۔ یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ اس امت کے شہید کا یہ مقام، یہ سب نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ ہمارے نبی کا مقام ہی اتنا اونچا تھا، ہمارے نبی اتنے اونچے تھے کہ قیامت کے دن تمام نبی آپ کی زبان کے کھولنے کے انتظار میں ہوں گے، سب کی زبان بند، سب بند، منہ پہ تالے، مقفل زبان۔ حضرت نوح بھی خاموش، حضرت آدم بھی خاموش، سب سر جھکائے ہوئے ہوں گے، صرف حضور کی ایک اشارے ابو کے منتظر ہوں گے کہ حضور زبان کھولیں، حضور سفارش کر دیں تو ہماری امت کا کام بن جائے۔ آدم کی تمنا، نوح کی تمنا، ابراہیم اسماعیل کی تمنا، اتنے اونچے نبی۔ اور بتاؤں اس امت کے، اس ہمارے نبی کی امت ایسی ہے کہ اس امت کے مقتدی نبی بنیں گے۔ اس امت کے مقتدی کون بنیں گے؟ یعنی اس امت کا امام نبی کا امام بنتا ہے نماز میں۔ عیسیٰ علیہ السلام عصر کے وقت میں آئیں گے۔ کون سے وقت میں؟ عصر کے وقت میں آئیں گے، اور اللہ اکبر نماز کا وقت ہوگا۔ ایک روایت میں فجر بھی ہے، دونوں روایتیں ہیں۔ نماز کا وقت ہوگا، امامت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے حضرت مہدی کہ حضرت آپ امامت کیجیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے امامکم منکم، تمہارا امام تم میں کا، ہم تو تمہارے مقتدی بنیں گے۔ اللہ نبی، ہمارے نبی کا مقام ہے اتنا اونچا کہ ہمارے نبی کے صدقے میں آپ کی امت نبی کا امام بن گئی نماز میں۔ بات سمجھ میں؟ کتنا اونچا مقام ہے ہمارے نبی کا، تو آپ کی کتنی قدردانی کرنی چاہیے۔ جی سمجھنے کی بات ہے نا۔ تو یہ بتا رہے تھے کہ بہت سخت معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں اگر کوئی شہید ہو گیا تو قیامت کے دن نبیوں کو ہٹ جائیں راستہ دے دے، اس امت کا شہید جا رہا ہے، اس امت کا شہید جا رہا ہے۔
اور شہید کے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، روح کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ گھر میں گوشت کھاتے، گھر میں کباب کھاتے، آنکھوں سے آنسو بھی جا رہی ہے اور پسینے بھی چھوٹ رہے ہیں، اب کوئی آپ سے مانگنے لگا جی آپ تو بہت مصیبت میں ہیں، جلدی سے ہم کو دے دیجیے، آپ دیں گے اس کو؟ سمجھنے کی بات ہے نا، یہ مصیبت ہے، دیکھنے میں مصیبت ہے، حقیقت میں مصیبت نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا گیا کہ اگر اللہ کے راستے میں اگر تم نے جان نہیں دی تو بستر پہ موت آئے گی اس طرح کہ 300 تلوار سے ایک مرتبہ میں تم پہ حملہ کیا جائے اور کاٹا جائے تمہیں، اس سے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف بستر پہ مرنے سے ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی تکلیف تو ہم کو دکھائی نہیں دیتی، کبھی سوتے رہتے ہیں نا، آ کے کبھی شیطان آ کے گلا دباتا ہے، کبھی سینے پہ بیٹھ جاتا ہے، جی کرتا ہے نا ایسا، کبھی ناپاکی کی حالت میں سو گئے، جی شیطان آ کر کے گلے پہ بیٹھ جاتا ہے، اب آپ چیخنا چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں، نہیں کر پاتے، بے بس ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تو بازو والا بیٹھا ہوا ہے، کوئی بازو میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ پہ کیا مصیبت چل رہی ہے، حالانکہ آپ پہ مصیبت ہے، خواب میں دیکھ رہے ہیں بچھو پیچھے بھاگ رہا ہے، سانپ آ رہا ہے، سانپ ڈس رہا ہے، آگ میں جل رہا ہوں، خواب میں آدمی دیکھتا ہے نا، خواب تو حقیقت ہے نا، دیکھتا ہے، تو کیا دنیا کو پتہ چل جاتا ہے؟ لیکن اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، تو جب دنیا میں اللہ ایسی تکلیف دکھلا دے سکتے ہیں تو کیا قبر میں تکلیف نہیں ہو سکتی؟ کیا موت کے وقت میں تکلیف نہیں ہو سکتی؟ تو تکلیف ہوتی ہے لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے، یہ کلام پاک میں موجود ہے، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، کہ ہم موت کے وقت میں مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور تم دیکھ نہیں پاتے ہو کہ اس پہ کیا کیفیت چل رہی ہے، کیا کیفیت چل رہی ہے۔ تو موت کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام بدن سے جان نکالتے ہیں، بدن سے جان نکالتے ہیں۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ان کے ماتحت کچھ فرشتے ہیں، ان کو ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ فلاں کی جان نکالو، فلاں کی جان نکالو، فلاں کی جان نکالو۔ یہ دونوں معاملہ سخت ہوتا ہے۔ سب سے آسان کون سا معاملہ ہے؟ اللہ خود کہتے ہیں کہ مر جاؤ، مر جاؤ۔ جب صحابہ دیکھتے تھے کہ حضور ناراض ہو گئے، دیکھیے رحمان الرحیم کا مطلب میں سمجھا رہا ہوں، جب صحابہ دیکھتے تھے کہ حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد میں بھاگتے تھے، کبھی جنگل بھاگ جاتے تھے اور اللہ کو مناتے تھے۔ کس کو مناتے تھے؟ اللہ کو مناتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ وہ آخری سہارا وہی ہے، آخری سہارا اللہ کا سہارا ہے، مناتے تھے اور وہاں سے پھر فیصلے کراتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا کہ ایک منافق اور ایک یہودی کا اختلاف ہو گیا، اسی کلام پاک میں موجود ہے، اس کی تفسیر 5ویں پارے کے ایک رکوع ہے مکمل۔ اختلاف ہو گیا منافق کا اور یہودی کا، تو منافق ظاہراً مسلمان ہوتا ہے اور باطناً کافر ہوتا ہے، یعنی اس کا دل کافر ہوتا ہے اور زبان مسلمان ہوتا ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت کی کتاب ہے میرے پاس عربی میں، اس میں لکھا ہے کہ لسان کا مومن و قلب کا کافر، تیری زبان مسلمان ہے اور تیرا دل کافر ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اصل ایمان کا مرکز دل ہوتا ہے اور ایمان دل میں جلدی بیٹھتا نہیں، بیٹھاتے 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 بیٹھتا ہے۔ جمایا کس مصیبت سے تصور یار کا دل میں، جمایا کس مصیبت سے تصور یار کا دل میں، بیٹھایا منتیں کر کر کے اس لیلا کو محمل میں، بہت مشکل سے لیلا کو ڈولی میں بیٹھایا ہے، بہت مشکل سے مولا کو دل میں بیٹھایا ہے۔ جمایا کس مصیبت سے تصور یار کا دل میں، بیٹھایا منتیں کر کر کے اس لیلا کو محمل میں، بہت مشکل سے ایمان دل میں بیٹھتا ہے۔ وقت چاہیے اس کے لیے، قربانی کی ضرورت ہے، اس کے لیے جان فشانی کی ضرورت ہے، ترک لذات و مجاہدے کی ضرورت ہے، لذتوں کو ترک کر دینے کی ضرورت ہے۔ لذتوں کو، بہت ساری لذتیں ہیں، اس کی لذت گناہ، ہر گناہ بے لذت ہے، لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے آدمی تو بدمزہ اس کو لذیذ معلوم ہوتا ہے اور لذیذ بدمزہ معلوم ہوتا ہے، یہ بیمار ہونے کی علامت ہے۔ گناہ میں کوئی لذت نہیں ہے، گناہ کا نتیجہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے، گناہ کا نتیجہ زنگ ہے اور گناہ کا نتیجہ پریشانی ہے،
کسی گناہگار کو آپ چین و سکون سے نہیں دیکھ سکتے. کسی گناہگار کو آپ چہرے سے نحوست ٹپکتی ہے. آپ صاف دیکھ لیں گے کہ نمازی کے چہرے پہ خوبصورتی رہتی ہے. خوبصورتی کریم لگانے سے نہیں ہوتی، وہ سب جو ہے نا جہالت کی بات ہے. خوبصورتی وضو سے پیدا ہوتی ہے، خوبصورتی نماز سے پیدا ہوتی ہے، خوبصورتی ذکر سے پیدا ہوتی ہے. پیر ذوالفقار نقشبندی کہتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، جب میں رشیا گیا، روس میں جو عورت ہم کو دیکھ کے نکاح کی دعوت دیتے پیر ذوالفقار نقشبندی کہ مجھ سے نکاح کر لیجیے. میں پریشان ہو گیا، یا اللہ کیا کروں، جدھر جاؤں نکاح کی دعوت، جدھر اور جو بھی دیکھے مسلمان ہو جائے، جو بھی دیکھے مسلمان ہو جائے، نکاح کی دعوت دیتے. یہ کیفیت تھی. آپ اندازہ لگائیں کس چیز کا. پیر صاحب کو اللہ نے ذکر کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ چہرے کو دیکھ کر کے آدمی سمجھ لیتا ہے یہ معصوم فرشتہ ہی ہے. حالانکہ فرشتہ تو نہیں ہے نا، انسان ہے، لیکن کام فرشتوں والا کیا تو فرشتہ صورت بنا دیا. تو خوبصورتی، بیوٹی پارلر، یہ سب سے اس کا تعلق نہیں. خوبصورتی کا تعلق اللہ کا نور ہے، کلام پاک روشنی ہے نا، کلام پاک روشنی ہے نا جی. اس روشنی کو سینے میں بسانے کا، جتنا اس کو بسائیں گے اتنا ہی نور چہرے پہ چھلکے گا. تو گناہگار جو ہوتا ہے نا، ہر گناہ میں گندگی چھپی ہوئی ہے. ہر گناہ میں کیا ہے؟ جھوٹ گناہ ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ میں اتنی بدبو ہے کہ فرشتے جھوٹ کی بدبو سے کم 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں. 1 میل دور. اور فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں کہ ظالم تو مجھے ستاتا ہے جی، ظالم تو مجھے ستاتا ہے. تو ہم لوگ جو ہے نا ظاہری بدبو کو تو جانتے ہیں، ظاہری خوشبو کو، لیکن ہم باطنی بدبو اور باطنی خوشبو کو نہیں جانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بہت زیادہ بدبو ہر طرف پھیل گئی. حضور نے پوچھا جانتے ہو کیا ہے؟ کہا کہ یہ غیبت کی بدبو ہے کہ کوئی کسی کا گوشت دکھا رہا ہے. غیبت کی اگر شکل پیش کی جائے تو گوشت، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت دکھانا، کیا فائدہ اس زبان سے، وہ دوسروں کو برا کہنے سے؟ کیا ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں کیا؟ ہم اللہ میں یہاں کہ فیصلہ ہم نے کر لیا کہ نہیں جی ہم کو جنت ہی مل گئی. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ کہے کہ تو جنتی ہے تو ہم جنتی. اور جن کو تو جنت کی بشارت ملی ہے وہ تو سب سے زیادہ خوف زدہ تھے جی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. یہ 10 آدمی ہیں، ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت سنائی گئی، لیکن راتوں کی نیند ان کی غائب ہو گئی تھی. راتوں کی نیند ان کی غائب ہو گئی تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا طیر، اے پرندہ، تو بالک، مبارک ہو تجھے کہ کبھی اس ٹہنی پہ کبھی اس ٹہنی پہ، لا کتاب ولا حساب، کوئی کتاب نہیں کوئی حساب نہیں، ولا عذاب ولا عتاب، کوئی عذاب نہیں کوئی غصہ و عتاب نہیں. ابو بکر رونے لگے پرندے کو دیکھ کے. تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک سورت نازل کر دی، سورۃ الرحمن. کیا نازل کر دی؟ الرحمن الرحمن الرحیم. اللہ رحمت والا ہے. الرحمن علم القرآن. اللہ کے ناموں کو یاد کریں، دنیا جہان کے نام، کیا نام، اس کا نام، اس کا نام. اللہ نے کہا ابو بکر آپ کو ایک جنت نہیں، ہم 2 جنت دیں گے. ایک جنت نہیں، ایک جنت تو آپ کے عمل کی برکت سے، اور دوسری جنت اپنے فضل کی برکت سے. جنت فضل کی برکت سے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. آپ اچھے ہیں تو اچھوں کو اچھا ہی بدلہ دیا جاتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہی سے دیا جاتا ہے. خوف زدہ ایمان جتنا ہوگا نا اتنی ہی خوف پیدا ہوگا. ایمان دل میں جتنا آئے گا. الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے کلام پاک سکھلایا. کیا سکھلایا؟ کلام پاک. کیا سکھلایا؟ سورہ رحمان جو ہے نا کلام پاک کی دلہن ہے. کس کی دلہن ہے؟ کلام پاک کی دلہن ہے. سجایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمتوں سے. اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ ہے. 30 پہ 1 31 مرتبہ ہے. کتنے مرتبہ؟ 31 مرتبہ ہے. الرحمن میں جو الف لام ہے نا، الف کے نمبر 1 آتے ہیں اور لام کا نمبر 30 ہے. ابجد حوض بدی کے اعتبار سے، یعنی 28 حروف کو ایک جگہ جمع کیا ہے. اور پہلے زمانے میں ایسے ہی بچوں کو سکھایا جاتا تھا. الف
با جیم دال ہا واو زا، پھر نمبرات سکھائے جاتے تھے، الف کا نمبر 1 ہے، با کا 2 ہے، جیم کا 3 ہے، دال کا 4 ہے. اس کو حساب ابجد کہتے ہیں، حساب ابجد کہتے ہیں. 8 کلمات ہیں، ابجد ہوز رتی کلیمن صافس خرشت ثخص وزا، 8 کلمات ہیں جس میں 28 حروف آ گئے. الف چونکہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اس لیے اس کا معاملہ الگ ہے، الف کی شان الگ ہے، الف سے اللہ کو پہچان، الف کا معاملہ الگ ہے. تو اس کے حساب سے الف کا نمبر 1 آتا ہے اور لام کا 30 آتا ہے. الرحمن میں الف لام ہے، الرحمن میں کیا ہے؟ الف لام ہے. الرحمن علم القرآن. رحمان تک پہنچنا چاہتے ہو تو قرآن کے واسطے سے پہنچو گے. کس کے واسطے سے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں 31 مرتبہ فبی ایالائی ربکما تکذبان لکھا ہے. کتنی مرتبہ لکھا ہے؟ 31 مرتبہ. فبی ایالائی ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. علی گڑھ یونیورسٹی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، علی گڑھ یونیورسٹی، اس کے بانی ہیں سر سید احمد خان. ذرا سا جھول تھا ان کے عقیدے میں، ایمان میں جھول تھا، اتنے مضبوط آدمی نہیں تھے ایمان و عقیدے کے، لیکن قوم کے ہمدرد تھے، مگر ایمان و عقیدے میں جھول تھا ان کے. ایک دن کہنے لگا جی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ ایک مرتبہ سمجھاؤ، 2 مرتبہ سمجھاؤ، 3 مرتبہ، یہ جو فبی الائی موت کا زبان فبی الائی جو سلسلہ چلا ہے تو 31 مرتبہ ہی سمجھ میں نہیں آتا. باپ نے بیٹے کے سامنے کہا، علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی نے راس مسعود کے سامنے، سر مسعود کے سامنے کہا، جو ڈاکٹر اقبال کے دوست ہوتے تھے، ان سے یہ کہا. کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بیٹا باپ کے ادب میں سن کے خاموش رہ گیا. لیکن بیٹے ایسے نہیں تھے جیسے باپ تھے. ایسا ہوتا ہے باپ آزر ہے تو بیٹا ابراہیم بھی ہو سکتا ہے. جی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مردہ سے زندہ کو پیدا کرتے اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتے. نوح علیہ السلام زندہ تھے، اسے مردہ کو پیدا کیا، کنعان کو جی پیدا کیا. آزر مردہ تھا، اسے زندہ کو پیدا کر دیا ابراہیم علیہ السلام. اللہ کی قدرت ہے، اللہ جیسے چاہے خالق ہے. تو لندن جا رہے تھے وہ، راس مسعود، سر مسعود لندن جا رہے تھے. اپنے زمانے میں جج تھے وہ، اور علم جج حاصل کرنے کے لیے، علم قضا حاصل کرنے کے لیے لندن جا رہے تھے. تو چلتے وقت باپ نے سمجھایا کہ بیٹا ایسے رہنا، ویسے رہنا، ویسے رہنا، سمجھا رہے 50 مرتبہ سے زیادہ سمجھایا ہوگا. کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ سے زیادہ. کہا کہ آپ نے تو دماغ چاٹ لیا. حالانکہ بیٹے کو حق نہیں ہے کہ باپ کے سامنے ایسے بولے، باپ کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں. کیا اف؟ سب سے ادنا، سب سے ادنا، اس سے ادنا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. اگر اس سے بھی کم ہوتا نا تو اللہ وہی لاتے، اللہ وہی لاتے. تو سب سے ادنا لفظ ہے ہوں، اف، یہ بھی کرنے کی اجازت نہیں. بس خاموشی سے سنتے رہیے. باپ نے کہا سر جھکا کے سنتے رہیے، سر اٹھانے کی بھی اجازت نہیں. اور بے ادبی کرنا اور زبان سے گالیاں دینا تو بہت خطرناک بات ہے. مرنے سے پہلے اللہ ایمان چھین لیتے ہیں ایسے لوگوں کا جو اپنے ماں باپ کی توہین کرتے ہیں. بیوی کا بدل بہت موجود ہے. کلام پاک نے کہا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو تو اجازت ہے کلام پاک نے. لیکن کیا ماں کو بھی جو ہے نا کا بدل کوئی ہے کہ ماں کو بازار سے خرید کر کے لے آوے کوئی؟ ماں کا بدل ہے؟ باپ کا کوئی بدل ہے؟ بدل نہیں. بیوی کا تو بدل بہت ہے. اس لیے بیوی ماں کا درجہ نہیں لے سکتی. اس لیے بیوی کو بیوی ہی تو کہنے دیجیے، اور ماں کو ماں سمجھیں. ماں تقدس ہے، ماں احترام ہے، ماں وہ چیز، وہ جنس ہے جس کو بازار سے خرید نہیں سکتے. بہرحال یہ بات تو ضمن آ گئی. تو سر سید احمد خان کے بیٹے نے کہا کہ ابا آپ نے تو میرا دماغ چاٹ لیا، اتنا ایسے رہنا، لندن میں ایسے رہنا، ایسے رہنا. کہا کہ بیٹے تم سمجھتے نہیں، یہ تو شفقت پدری، یہ تو باپ کی شفقت ہے. یہ تو شفقت پدری ہے، یہ تو باپ کی شفقت ہے. کہا کہ ابا اگر یہ شفقت پدری ہے، باپ کی شفقت ہے، تو وہ شفقت ربی ہے. الرحمن الرحیم القرآن میں جو ہے نا فبی الائی ربکما تکذبان، وہ کیا ہے؟ شفقت اس میں شفقت ربی ہے. وہ بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم کو سمجھ میں یہ بات آئی کہ جب دل میں شفقت ہوتی ہے، دل میں رحمت ہوتی ہے، تو نہیں چاہتا رحم والا کہ نقصان پہنچ جائے اس کو،
باپ کے دل میں رحمت ہے، ماں کے دل میں رحمت ہے، اپنی جان کا نقصان گوارا کر لیتا ہے لیکن اولاد کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ماں دیکھ سکتی ہے کیا؟ باپ دیکھ سکتا ہے؟ تو الرحمن الرحیم ہے، اللہ رحمت والے ہیں، رحمت کا خزانہ اس کے پاس ہے، وہ کیسے ہماری بربادی دیکھ سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے لیے بد دعا کی، ایک مرتبہ کہا کہ نبی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کے حق میں، یہ تو اللہ کو حق حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیجیں یا جنت میں بھیجیں، آپ ان کے ایمان و کفر کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھا آپ نے، انتہا ہے رحمت اللہ کے اوپر جا کے۔ جب صحابہ سے حضور ناراض ہو جاتے تھے نا تو کس کو مناتے تھے صحابہ؟ اللہ کو مناتے تھے، وہاں سے حکم آ جاتا تھا۔ نہیں سمجھا آپ نے؟ جیسے کبھی کیا ہوتا ہے، بیٹا سے باپ ناراض ہو جاتا ہے نا تو دادا کو جا کر کے پوتا منانے لگتا ہے، تو پھر دادا جو حکم دیتے ہیں کیا کر رہے ہو تمہیں اس بچے پہ شفقت نہیں آتی، تو پھر باپ کچھ بول سکتا ہے اپنے باپ کے سامنے؟ باپ اپنے باپ کے سامنے کچھ بول سکتا ہے؟ دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم لوگ پہچانے ہیں جی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ جب یہودی آیا ان کے پاس، منافق، تو پہلے تو اختلاف ہوا دونوں میں، یہودی اور منافق میں، اور دونوں نے جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پہلے تو جو ہے نا یہودی نے کہا کہ حضور کے پاس چلو تم اپنے نبی کے پاس، اور یہ کہے نہیں جو ہے نا وہ منافق کے پاس ہم چلیں گے، کعب بن اشرف یہودی کے پاس، کعب بن اشرف تھا سردار یہودیوں کا، اس کے پاس کہا کہ جی یہ تو تم مسلمان ہو اور تم اپنے نبی کے بجائے تم جو ہے نا یہاں لے جا رہے ہو۔ بات آگے طے ہو گئی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی تو حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ کس کے حق میں؟ یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو جو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ کلام پاک میں ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول نہ کر لیں، آپ کے فیصلے کے سامنے سرنڈر نہ ہو جائیں، سر نہ جھکا دیں، اس وقت تک یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی کے فیصلے کے بعد کسی کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ تو تھا منافق، آج بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ اب بیچارے علماء فیصلہ کہہ دیا، کسی اور سے جا کر پوچھنے جا رہا ہے، اب عدالت میں جا رہا ہے۔ کلام پاک نے کہا ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنا فیصلہ غیر مسلم کے کورٹ کچہری میں لے جاتے ہیں۔ بھائی ہمارا معاملہ تو غیر مسلم کے کورٹ کچہری سے نہیں ہے، ہمارا مسئلہ تو اس مسجد سے حل ہوگا۔ ہمارا مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ مسجد سے حل ہوگا۔ امام ہیں موجود، مفتی حضرات ہیں، علماء ہیں، ان کے رہتے ہوئے پھر کورٹ کچہری کی بات؟ اسلام بدنام ہو جائے گا کہ مسلمان بھی آپس میں تو میں کرتے ہیں۔ کلام پاک نے کہا ولا تنازعوا، آپس میں کھٹ پٹ مت کیا کرو، تو آپس میں اختلاف و دشمنی کی بیج مت ڈالو، تو ورنہ 2 سزا ملے گی تم کو، 2 نقصان ہوگا، فتفشلوا کہ تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم اور تمہارا دبدبا ختم ہو جائے گا، دبدبا ختم ہو جائے گا، غیر مسلم تم سے نڈر ہو جائیں گے، غیر مسلم تم سے نڈر ہو جائے گا۔ ہم نے خود اپنے بچپن میں دیکھا ہے، ہمارے علاقے میں غیر مسلم ہاتھ باندھے رہتے تھے ہم لوگ کے سامنے، جی ہاں بچپن میں ہم نے دیکھا غیر مسلم ہمارے باپ دادوں کے سامنے ہاتھ باندھے رہتے تھے، جی حضور جی حضور، ایک ایک آواز پہ لبیک کہتے تھے۔ آج وہی غیر مسلم ہمارے باپ دادوں کی کے سر کی ٹوپیاں اچھال گئے، بے عزت کرنے پہ تلے ہوئے، شیر بن گئے۔ یہ کس نے کیا؟ کیوں؟ آپس کے اختلاف سے ایسا ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ آپس کی۔ اسی لیے کلام پاک نے کہا کہ اگر کوئی بھی معاملہ آ جائے تو الرحمن نے کلام پاک نازل کیا ہے اور اس کو ترازو بنا دیا ہے۔ اگر کلام پاک سے ہمارا تعلق ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت چاروں طرف سے ہمیں گھیرے رہے گی۔ جی حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اس کا درس ہوتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے تو رحمت چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اس کو۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کہہ دیا، اس کے بعد وہ کہا کہ نہیں عمر کے پاس چلنا چاہیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہی نیت، اس نیت کے ساتھ گیا کہ شاید
ہماری بات وہاں بن جائے، کیونکہ اشدہم فی امر اللہ عمر، عمر تو جو ہے نا ان لوگوں کی رعایت کرتے نہیں یہود و نصارہ کی، لیکن اس ظالم کو کیا پتا، وہ تو اللہ کی وجہ سے کرتے تھے، وہ تو رسول اللہ کی وجہ سے کیا کرتے تھے، نہ کہ اپنے نفس کے لیے، نہ کہ اپنے نفس کے لیے۔ جی ہاں، ان کی دوستی اللہ کے لیے تھی، ان کی دشمنی اللہ کے لیے تھی۔ بہرحال جا کے تو جاتے ہی یہودی نے کہا کہ حضور نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے عمر، لیکن یہ اس فیصلے کے بعد آپ سے فیصلہ کرانے کے لیے آیا ہے۔ تو ہم آپ ہوتے تو ذرا سا خوش ہوتے، جیسا ایمان، ہاں، لیکن کہہ رہے ہماری عزت ہو گئی، لیکن کہا کہ ٹھہرو میں آتا ہوں، ابھی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لٹکا رکھی تھی، تلوار لٹکا رکھی تھی۔ ایک بات یاد رکھیں، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ کس سے پھیلا ہے؟ اخلاق سے پھیلا ہے، نبی کے اخلاق سے۔ کس کے اخلاق سے؟ اور نبی کے اخلاق میں تلوار بھی ہے، نبی کے اخلاق میں تلوار بھی ہے۔ نہیں سمجھے؟ مریض ڈاکٹر کی دوا سے ٹھیک ہوا ہے، اور ڈاکٹر کی دوا میں آپریشن بھی ہے۔ ڈاکٹر کی دوا میں، ڈاکٹر کی دوا میں آپریشن بھی ہے۔ ظالم ہے ڈاکٹر، آپریشن کرتا ہے، نہیں، ظلم نہیں ہے، ظلم شکلن ہے، حقیقت رحمت ہے۔ رحمت ہے یا نہیں؟ آپریشن رحمت ہے یا نہیں؟ سمجھنے کی بات ہے نا۔ لیکن بہرحال اللہ ہم سب کی حفاظت فرمایا آپریشن سے۔ جی ہاں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لائے، اور لا کر کے اتنی زور سے تلوار چلائی کہ اس کی گردن کٹی، اور کم سے کم 10 ہاتھ دور پہ گئی گردن۔ ہنگامہ ہو گیا کہ عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، عمر نے مسلم کو قتل کر دیا، یہ قاتل ہے، قاتل ہے، قاتل ہے۔ اس کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے ہوئے لوگ گئے، یا رسول اللہ، غضب ہو گیا کہ عمر نے جو ہے نا ایک مسلم شخص کو قتل کر دیا، کیا عمر کو اتنا آزاد کر دیا آپ نے؟ کیا اس کو اپنی طاقت کا اتنا نشہ ہو گیا؟ یا رسول اللہ جلدی اس سے بدلہ لیجئے، اور قتل کا بدلہ قتل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب جو ہے نا شکایت پہنچی، تو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، غصے میں اٹھ گئے اور کہنے لگے اَيَجْتَرِئُ عمر أَن يَقْتُلَ رَجُلًا مُسْلِمًا، کیا عمر کی یہ مجال، عمر نے اتنی ہمت کر لی کہ مسلمان کو قتل کر دے؟ عمر نے اچھا نہیں کیا، کہاں ہے، بلا کے لاؤ۔ اب ادھر جو ہے نا حضور تو ناراض ہو گئے، لیکن اب یہاں معاملہ الرحمن الرحیم کا معاملہ ہے۔ رحمت کا الٹا غضب ہے، رحمت کا الٹا کیا ہے؟ غصہ، اور غصے کا الٹا رحمت ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کلام پاک میں ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ اللہ کا عرش کہاں پہ تھا؟ پانی پہ تھا۔ زمین بننے سے پہلے اللہ کا عرش کس پہ تھا؟ پانی پہ تھا۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ قائم ہے۔ عرش تخت کو کہتے ہیں، بادشاہ کا ایک تخت ہوتا ہے نا، بادشاہ کا کیا ہوتا ہے؟ ایک تخت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نے فرمایا کہ رحمان تخت پہ، عرش پہ قائم ہے۔ تو رحمت کو اگر شکل دی جائے تو پانی بن جائے، کیا بنے گا؟ رحمت کیا بنے گی؟ پانی۔ اگر غصے کو شکل دی جائے تو آگ بنے، غصہ کو شکل دی جائے تو کیا بنے؟ آگ بنے۔ کہتے ہیں نا اجی آگ بگولا ہو گیا، آگ بڑھ گیا غصے کی وجہ سے، اور غصہ آگ کو پانی سے بجھاتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو 2 کام کرو، ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، کیونکہ شیطان آگ سے پیدا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اس کی پناہ میں آ جاؤ، اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ دوسرا کام یہ کرو کہ وضو کر لو، کیونکہ پانی ہے وہ آگ کو بجھا دے گا۔ دیکھا آپ نے آگ کو؟ تو اگر غصے کو شکل دی جائے تو کیا بنے؟ آگ بنے۔ جب آدمی غصے میں آتا ہے نا تو گھر میں آگ لگا دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، قتل کر دیتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، پوری بستی آگ کے لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شکل جنت ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کی شکل جہنم ہے۔ غصے کی شکل کیا ہے؟ جہنم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا دیا اور دعا کی، یا اللہ
حضور تو ناراض ہو گئے، میں حضور کے پاس جا رہا ہوں، لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے پہلے آپ میری عزت بچا لیجیے۔ اللہ اکبر، آپ میری عزت بچا لیجیے۔ کوئی بھی ناراض ہو جائے، جی ان کی کیا حیثیت ہے دنیا میں، اوباما اور ان کی دلاما پائجامہ کی کیا حیثیت ہے، اوباما دلاما پائجامہ یہ سب کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی بھی مسئلہ آئے تو آپ جو ہے نا رحمان اور رحیم سے تعلق قائم کر لیں۔ کسے؟ جب مسجد آتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ہمیں عباد الرحمان بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ رحمان کے بندے بننا ہے۔ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ وہ 13 علامتیں کلام پاک میں بیان کی ہیں، آگے بات انشاءاللہ۔ 13 علامتیں رحمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ تو جانتے تھے وہ لوگ، عرب کے لوگ کیا جانتے تھے؟ اللہ بسمک اللہم کہتے تھے وہ لوگ، اللہ کہتے تھے، جی اللہ کہتے تھے، لیکن رحمان کو نہیں جانتے تھے، اور کچھ جانتے تھے تو انجام بن گئے جان بوجھ کر کے۔ جب ان سے کہا گیا کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو تو انہوں نے کہا کہ رحمان کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اچھا رحمان کو نہیں جانتے؟ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کو سمجھنا ہے تو عبد الرحمان سے سمجھو۔ کسے سمجھو؟ عبد الرحمان سے سمجھو، رحمان کے بندے سے سمجھو، جن کا بولنا رحمت، جن کا دیکھنا رحمت، جن کا سننا رحمت، جن کا سونا رحمت، جن کا جاگنا رحمت، ان کی ایک ایک ادا رحمت، اتنی رحمت کہ ان سے لپٹ جائیں لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ میں نرمی پیدا ہوئی ہے۔ 4000 آدمی کی طاقت، کتنے کی؟ بخاری شریف کے حاشیے میں لکھا ہے 4000 آدمی کی طاقت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تو اکیلے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، چاہتے تو اکیلے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن آپ پہ رحمت کا کتنا غلبہ تھا، آپ پہ شفقت کا کتنا غلبہ تھا۔ ہمیں بھی رحمت بن کے جینا ہے، زحمت بن کے نہیں۔ ہمیں کیا بن کے جینا؟ رحمت، غصے کو کنٹرول کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، اس نے یا رسول اللہ مجھے سمجھائیے کچھ، لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ پھر کہا سمجھائیے مجھے، کہ لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ پھر سمجھائیے، کہا سمجھائیے، تو کہا کہ غصہ مت کرنا، غصہ مت کرنا۔ 3 مرتبہ غصے کے بارے میں نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آئے، آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ مسجد میں کہیں پیشاب کیا جاتا ہے؟ تھوک نہیں سکتے، مسجد میں دھول نہیں پھینک سکتے، مسجد میں ڈالی کے بال اگر ٹوٹ جائے، سر کے بال ٹوٹ جائے تو جیب میں رکھنے کا حکم ہے کہ جیب میں رکھو، باہر ڈالو، مسجد میں نہیں۔ مسجد سے جو ایک تنکا بھی اٹھا دے گا تو جنت کی ایک حور سے شادی ہوگی۔ جی ہاں، ایک تنکا جو مسجد میں گرا ہوا رہتا ہے نا، اور چل جائے کہ پوری مسجد ہی بنوا دے، چل جائے کہ مسجد کو سنبھالنے کی فکر میں لگا ہے، پوری مسجد کا انتظام کر دے، اس کی صفائی ستھرائی میں لگا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کے لیے کیا کیا تیار کر رکھے ہوں گے۔ سمجھنے کی بات ہے۔ تو بیچارہ جو ہے وہ پیشاب کرنے لگا، وقت زیادہ ہو گیا، بہرحال یہ واقعہ سنا کے بعد ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، اور مزید 1-2 بات۔ تو کیا ہوا کہ پیشاب کرنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، تو صحابہ غصے میں آ گئے، کون ہے بدبخت جو مسجد میں پیشاب کرنے لگا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعو، رہنے دو اس کو، پیشاب کرنے دو، مکمل کرنے دو۔ غیر مسلم ڈاکٹر جس نے اسلام پہ ریسرچ کیا، اس واقعے کی وجہ سے اس نے، انگریز ڈاکٹر نے اسلام قبول کر لیا، اس ایک واقعے کی وجہ سے۔ کہا کہ حضور اگر نہ روکتے تو پیشاب روکنے کی چیز نہیں ہے، روک لیا جائے مصیبت ہے، پیشاب کرتے کرتے روک لیا جائے تو مصیبت ہے یا نہیں مصیبت؟ بھائی جب پیشاب کر کے آدمی لوٹتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ دعا کیا کہتا ہے؟ غفرانک، اے اللہ سب سے پہلے تو ہم کو معاف کیجیے، اس کے بعد کہتا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اذا کو مجھ سے ہٹا دیا۔ اذا کے معنی آتے ہیں تکلیف دہ چیز، تکلیف دینے والی چیز۔ دلی مرکز میں مولانا مستقیم صاحب بستوی، ان کا پیشاب بند ہو گیا، ان دنوں ہم وہیں تھے دلی مرکز، پیشاب بند ہو گیا، قیامت ان پہ ٹوٹ گئی، قیامت ٹوٹ گئی۔ کتنی بڑی مصیبت ہے، پیشاب کرتے کرتے رک جائے تو
مصیبت ہے نہیں مصیبت ہے جی. اس وجہ سے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پیشاب کرنے دو، کہا کہ یہ وہی کر سکتا ہے جس کو آسمان کا علم حاصل ہو، یقیناً وہ اللہ کے نبی تھے، مسلمان ہو گیا. دیکھا پھر اس کے بعد جب پیشاب کر لیا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ اس پہ پانی اونڈے لو، پانی اونڈے دیا. اس کے بعد دیہاتی کو بلایا اور بلا کے بیٹھایا، کہا کہ اللہ کے بندے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، کعبہ کی اولاد ہے یہ، اس کے اندر گندگی نہیں پھیلاتے. کچھ نہیں کہا، ڈانٹا نہیں. تو وہ اٹھا وہاں سے اور یہ اٹھتے ہوئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کیا کہا؟ مسلمان ہو گئے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ 500 آدمی نے اسلام قبول کیا. کتنے آدمی؟ بس. کیونکہ جس کے پاس بھی جاتا یہی کارگزاری سناتا، حضور رحمت ہیں، حضور رحمت ہیں، حضور رحمت ہیں. دوسرے ہوتے میری گردن کاٹ دیتے، مجھے مارتے پیٹتے، مجھے ذلیل کہتے، لیکن حضور نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. دیکھا آپ نے رحمت کو سمجھے. اللہ رحمت والے ہیں تو اللہ نے اپنی رحمت کا بہت بھاری حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال بات دور چلی گئی. ہم یہ بتا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا یا اللہ حضور تک پہنچنے سے پہلے پہلے میرا معاملہ چکا دیجیے، ورنہ تو بہت مصیبت ہے کہ حضور کے سامنے تو ہم بول بھی نہیں پائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم بول بھی نہیں پائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے والے ہیں کہ جبرائیل امین آ گئے. ایک روح کو مکمل تلاوت کی اور اس میں صاف کہہ دیا گیا کہ وہ کافر تھا وہ اور نبی کا دشمن تھا وہ. عمر نے جو کیا وہ سچ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر انت من ھذا اليوم فاروق، اے عمر آج سے تم فاروق ہو، 2 حصوں میں بانٹنے والے ہو، دودھ اور پانی الگ الگ کر دینے والے ہو، حق و باطل الگ الگ کر دینے والے ہو، صحیح اور غلط الگ الگ کر دینے والے ہو، گڑبڑ کرنے والے نہیں ہو، ملانے والے نہیں ہو. دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہے نا رحمان و رحیم ہے، رحمت کی انتہا وہاں ہو جاتی ہے نا. جب پوری دنیا ناراض ہو جائے تو کس کو منائیں گے ہم؟ اللہ رب العالمین. ماں باپ ناراض ہو جائے تو کس کو؟ مولانا ادریس صاحب یہ واقعہ بھی یاد آ گیا. چلیے اسی واقعے کو سنا کے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تفسیر کی جائے تو ایک بزرگ نے 40 سال تک بیان کیا، اس کے بعد غصے کا تذکرہ آ گیا، جہنم کا تذکرہ. خواب میں دیکھا باضابطہ اللہ تعالیٰ کو کہ 40 سال تک میری رحمت بیان کر کے اب جو ہے جہنم کا تذکرہ شروع کر دیا تم نے. کیا میری رحمت 40 سال میں ختم ہو گئی؟ دیکھا ہم سمجھے تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے کیا کہا تھا اس سے پہلے جو جی تفسیر میں کہا تھا، شرط لگائی تھی، کلام پاک کی آیت سنائی تھی، تقویٰ ہے، ایمان ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے. ان چیزوں کو اپنانا ہے انشاءاللہ. گناہوں سے بچنا، ایک ایک گناہ کو اپنے اندر سے نکال دیجیے، ایک ایک گناہ کو اپنے اندر سے نکال دیجیے. تو دارالعلوم دیوبند کے استاذ تھے مولانا ادریس صاحب، مولانا ادریس صاحب کانگڑوی. ان کے بارے میں انظر شاہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بہت تیزی سے چلے جا رہے ہیں. حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو. کہا کہاں جا رہے ہیں حضرت بتا تو دیجیے. وہ سیدھے سادے تھے استاذ وہاں کیسے ہی ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے. اللہ والے تو بھولے بھالے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے اور منافق چالاک و مکار ہوتا ہے. اس کو دھوکہ دے دیا، اس کو دھوکہ دے دیا، اس سے جھوٹ بول دیا، اسے وعدہ خلافی کر دی. اس میں نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، ایک آدمی آیا آپ کے پاس، کہا کہ ٹھہریے میں آتا ہوں. آپ ٹھہر گئے وہیں پہ. 3 دن کے بعد آیا. کتنے دن کے بعد؟ 3 دن تک وہاں سے ہلے نہیں کہ وہ آدمی آئے گا تو اسے تکلیف ہوگی، مجھے ڈھونڈے گا. 3 دن کے بعد آیا تو آپ نے کہا، اس نے دیکھا کیا بیٹھے، وہ یاد آیا اسے. تو وہ جانتا تھا کہ نبی صادق بھی ہے، امین بھی ہے. یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. نبوت کے بعد تو کیا کہنا، نبوت سے پہلے کی بات ہے، نبی بننے سے پہلے کی بات ہے. ورنہ یہ منہ مسور کتاب دیکھیے، قادیانی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. خود قادیانی ہاں نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اتنا بھاری جھوٹا شاید دنیا میں کبھی پیدا نہ ہو، ایسا جھوٹا تھا وہ. ایک آدمی وہ بازو والے ملک کا واقعہ ہے، قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ہمارے آخری نبی کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ کے بعد نبی کے صفات والے ہوں گے مگر نبی نہیں ہو سکتے. ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ارے بے وقوف، نبی ہی ماننا ہوتا ہم کو تو ہم ابو بکر کو مان لیتے نا، عمر کو تو مان لیتے، عثمان اور علی کو مان لیتے، عبد القادر جیلانی معین الدین چشتی اجمیری کو مان لیتے. تو جیسے جاہل احمق کو نبی مانے، تو اللہ کا نبی نہیں ہے، تو انگریزوں کا نبی ہے. کس کا نبی ہے؟ اللہ کا نبی نہیں، کس کا نبی؟ انگریزوں کا. تو انگریز کتنا بھاری کافر تھا، تو اس کا بنایا ہوا نبی کتنا بھاری کافر ہوگا. سمجھنے کی بات ہے نا. تو بازو والے ملک میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں 2-4 قادیانی اٹھ گئے کہ آ گئے کتاب لے کے، موٹی موٹی کتاب لے کر کے آ گئے اور کہا کہ بحث کرنے کو، مناظرہ کرنا ہے. میں کہا کہ اچھا کیا؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے اپنی دلیل دو. آدھا گھنٹے تک اس نے دلیل پیش کی قادیانی کے نبی ہونے کے بارے میں. کس کے نبی ہونے کے بارے میں؟ یعنی گدھے کو آدمی ہونے کے بارے میں. سمجھ لیجیے، نہیں کسی گدھے کے بارے میں آپ دلیل پیش کریں کہ یہ آدمی ہے اس لیے کہ اس کے اندر یہ موجود ہے کہ آدمی ہے، تو کوئی مانے گا؟ وہ ماننے کی چیز ہے. وہ گدھا تمہارا گدھا ہے. تو آدھا گھنٹے تک مولانا ایوب صاحب وہاں ایک ہے عالم، ان کا واقعہ ہے. کہا کہ سب کچھ کہہ لیا تم نے؟ آدھا گھنٹے تک بیان کیا. ہاں ہاں اب آپ اپنی میری دلیل کا جواب دیں. کہا کہ ٹھیک ہے. وہ اٹھے اپنی جگہ سے، اٹھ کے اوپر نیچے دیکھا، اس کو 2-3 مرتبہ اوپر نیچے دیکھا. دیکھنے کے بعد اس کو کہا کہ تو چور ہو سکتا ہے، تو ڈاکو ہو سکتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن تو قادیانی نہیں ہو سکتا ہے. کیسے نہیں؟ آپ نے ایسے ایسے کہہ دیا، قادیانی کیسے نہیں؟ کہا کہ اگر تو قادیانی ہوتا تو سیدھے پاؤں کا جوتا الٹے پاؤں میں اور الٹے پاؤں کا جوتا سیدھے پاؤں میں ہونا چاہیے تھا. کیا کیوں ایسا؟ کہا کہ جی ہاں قادیانی کے بارے میں کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور کتاب اٹھا کے دکھلا دیا. جی دیکھ لیجیے، یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ جوتا الٹا پہنتا تھا. تو جب تک تم الٹا نہیں پہنو گے اس وقت تک ہم قادیانی تجھے مانیں گے نہیں. اب کون بیوقوف ہے جو الٹا پہنے؟ کون بیوقوف ہے جو؟ بھائی اگر نبی ہوتا ہے نا تو نبی کے پیچھے لوگ چلتے ہیں نا. نبی جیسے جوتا پہنتے تھے ویسے پہننا، نبی جیسے لباس پہنتے تھے ویسے پہننا، نبی جیسے کھانا کھاتے تھے، اس کو سنت کہتے ہیں نا. تو اگر تو قادیانی ہے تو جوتا پہلے اپنا جو ہے نا الٹا کر. اب پریشان کہے تو کیا کہے؟ اگر جوتا الٹا کرتا ہے تو ساری دنیا ہنستی ہے، اور نہیں کرتا تو پھر جو ہے نا وہ تقسیم ہوتی. اس کے بعد یہ کہتے ہوئے بھاگا کہ بھائی مان لیا میں نے کہ قادیانی جھوٹا تھا. نبی پہلے نبی ہونے کی دلیل پیش کی، اس کے بعد کیا کہا کہ قادیانی جھوٹا تھا. دیکھا آپ نے؟ اللہ اکبر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ آخری نبی تھے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبوت کی صفات والے لوگ ہیں گے لیکن نبی نہیں ہو سکتے. تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ مولانا ادریس صاحب بیچارے وہ چلے جا رہے تھے تیزی سے. تو مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، تیزی سے چلے جا رہے تھے. پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ اصل میں میری امی اور میری بیوی میں تو میں ہو گئی ہے، اختلاف ہو گیا، آپس میں بحث چل رہی ہے. تو میں جلدی سے اللہ تعالیٰ سے کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ دونوں کا دل ٹھیک کر دیجیے. دیکھا ہمارے اللہ والے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ میں مسجد چلا جا رہا ہوں، جا کے 2 رکعت نماز ادا کروں گا اور ان کے دل کو ٹھیک ہونے کی دعا کروں گا کہ اللہ میری بیوی کے دل میں امی کی محبت ڈال دے، ان کے دل میں میری بیوی کی محبت ڈال دے، اور دونوں ایک دوسرے کو اپنا سمجھیں. دیکھا ہمارے اللہ والے ایسے تھے. جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائیے. کس کی رحمت کا؟ تو کیا ہوگا پھر معاملہ؟ اللہ ایک نام دیں گے ہمیں، وہ نام ہے عباد الرحمان. کیا نام ہے؟ عباد الرحمان. پھر وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی 13 علامتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے ہفتے میں رکھی جائیں گی. آج زیادہ وقت ہم نے لے لیا، معاف کیجیے گا آپ لوگ، اتنا نہیں لینا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھا دے، اپنی رحمت کا وافر حصہ ہمیں عطا فرمائے. اپنی رحمت سے اللہ اپنی رحمت کا خاص معاملہ دنیا میں بھی فرمائے، آخرت میں بھی فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ.